اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فسادیوں میں سے ایک بڑا مفسد تھا۔ بس آج ہم صرف تیرے بدن یعنی لاش کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے قدرت و عبرت کی ایک نشانی بن جائے۔ اگرچہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتی ہے، اور ہم نے حسب الوعدہ بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزوں سے ان کی روزی کا انتظام کیا۔ بس جب تک ان کے پاس تورات وغیرہ کی شکل میں علم نہیں آ گیا تب تک انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، پھر جان بوجھ کر اختلاف کیا۔ یقیناً آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اگر بالفرض آپ کو اس قرآن میں کچھ شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو پھر ان لوگوں یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو جو آپ سے پہلے کتابیں یعنی تورات و انجیل وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس حق آیا ہے، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، سو اگرچہ دنیا جہان کی تمام نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں مگر وہ جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم یونس کے سوا کیوں کوئی ایسی بستی نہیں ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ بھی پہنچایا ہو۔ جب وہ قوم یونس والے ایمان لائے تو ہم نے اس دنیوی زندگی میں ان سے رسوائی والا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کے سر و سامان سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ اگر آپ کا پروردگار جبرن چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی بھی متنفس ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر کفر و شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے رسول کہیے، اے لوگو غور سے دیکھو، آسمانوں اور زمین میں کیا کیا عجائبات قدرت موجود ہیں اور کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نہ نشانیاں کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ ڈرانے والوں کی تنبیہ ہیں۔ کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے تھے، کہ ایسے ہی ان پر بھی آئیں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب ایسے دن آتے ہیں تو ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیا کریں۔ کہ یہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین اسلام کے بارے میں کچھ شک ہے تو سن لو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان کے زمرہ میں سے رہوں۔ نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر سیدھا دین کی طرف رکھوں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو نہ پکاریں جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور اگر ایسا کیا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرمائے، بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، پس جو ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ میں تم پر نگہبان و نگران نہیں ہوں، اور اے رسول آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، اور مخالفین کے اعذار رسانیوں پر صبر کریں یہاں تک کہ اللہ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔